سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اہل دیوال پر احترام سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بہت ہی آگاہ ہے، آپ کی یہ نورانی وجدانی بابرکت محفل اس سے پاک حضرت بابا پیر دریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے سجائی گئی ہے۔ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں، تو تلاوت کلام رحمان کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عاقب صاحب، آپ آئیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ آپ احباب استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله سبحان الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بڑے حسن انداز کے ساتھ تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و زمان کو معطر فرما رہے تھے جناب حافظ عاقب صاحب. اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر، زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے. تلاوت کے دوران ہماری محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا مفتی داؤد الرحمان ضیاء قادری چشتی صاحب. آپ کو دل کی اثر کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ جناب خلیفہ مدار حضور پیر سید میرا بادشاہ جناب حافظ غلام دستگیر ساجد قادری صاحب آپ تشریف لے کے آئے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعت شریف کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ سال وقت میں ہم ختم خالقان سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوگا. سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم
يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم يا كافي المهمات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا دافع البليات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا رافع الدرجات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا حل المشكلات حل المشكلات حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا قوي يا عزيز 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مسبب الأسباب 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مفتح الأبواب 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا دليل المتحجرين 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 يا منزل البركات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا خير الرازقين 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 بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب 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 الرحيم آمين 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 صدق اللہ العظیم سب وقت کے لیے ذکر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ خلیفہ صاحب نے آنا تھا ذکر انہوں نے کرانا لیکن پتہ چلا کہ ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مشکل ہے سب وقت کے لیے ذکر کرتے ہیں اس بات چلانا شروع کر سکتے تمام احباب
ہم نے آنکھیں بند کر لیں تو ادب کے ساتھ ذکر کریں لا الہ الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله Allah 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
دا صحیفہ حق سچ دا صحیفہ پہلا سونے دا پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ پہلا سونے دا پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ اور مینوں ڈر نہیں زوالاں دا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا کیڈا سونا ماہی ہے کہہ سبحان اللہ کیڈا سونا ماہی ہے ایک ساڈے دکھ ونڈدا ایک ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ مل کے پڑھو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے سبحان اللہ کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں فاطمہ او علی حسین و حسن کیا جو سبحان اللہ فاطمہ او علی حسین و حسن نور سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر
تھے صدا سے دی کہ اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے صدا سے دی کہ اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی ماشاءاللہ بڑی حسن اللہ کے ساتھ کی بارگاہ میں حاضر دوبارہ ہوئی نہایت عدل کے ساتھ میں مجلس کو جناب حضرت علامہ مولانا مفتی داؤد الرحمان ضیاء قادری چشتی صاحب سے کہ آپ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں. آپ احباب نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. محبت و حقیقت کے ساتھ حضور پائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نام پیش کیجیے. صلاۃ وعلی آلہ وصحبہ ٹھیک ہو خیر ٹھیک ماں باپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا. رب کریم کا بے پناہ فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے ہم آج ایک اللہ کے ولی اور اس کے مقبول بندے حضرت بابا درگاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ اس کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. اس امید کے ساتھ کہ جب بھی بندہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک کیونکہ جس طرح اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے پیاروں کے ذکر سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اہل سنت اس لحاظ سے بڑے خوش بخت ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نبیوں کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے زیادہ کس کو مانتے ہیں؟ نبیوں کو. نبیوں کو. اور سب سے اونچا بھی نبیوں کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عقیدے کی باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھائیے. ہم سب سے زیادہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں, سب سے اونچا بھی نبیوں کو مانتے ہیں. نبیوں کو مانتے ہیں. نبیوں کے برابر بھی کسی غیر نبی کو نہیں مانتے.
افضل ہونا تو دور کی بات، ہم کسی نبی کے برابر بھی کسی غیر نبی کو نہیں مانتے۔ اگر ہم باقی نبیوں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نبیوں کے سلطان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب ہم باقی نبیوں، کتنے نبی ہیں؟ مشہور تعداد جو ہے وہ 1.25 لاکھ ہے، کنفرم اللہ جانے کہ اصل عدد کیا ہے، لیکن مشہور تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش۔ ہم 1.25 لاکھ نبیوں کا جب اتنا مقام مانتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ جس نبی کا ہم خود کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا مقام ہماری عقیدے میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صحبت اور سنگت میں بیٹھے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ صرف باتوں کو کانوں سے سنا نہ کریں، دل میں اتارا کریں، تب آپ کو لطف آئے گا کہ ایک صحابی کا کتنا اونچا مقام ہے کہ جو چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسے کرے؟ دیکھا تو ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، کیا ایسے دیکھے؟ نہیں، وہ محمد بن عبداللہ کو نہ دیکھے، محمد رسول اللہ کو دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اختیار یار، ماشاء اللہ۔ حضرت قبلہ علامہ قاری عبدالنبی صاحب سلطانی ہماری محفل کی زینت بنے۔ میں اپنی جانب سے جملہ انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ گلدستہ مکمل ہو رہا ہے اور آپ نے بات پہ توجہ دینی ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ سمجھ کے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو حالت ایمانی کے ساتھ حضور سے ملاقات کرے، جو حالت ایمانی کے ساتھ حضور سے ملاقات کرے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ تعریف بندہ ذہن میں بٹھا دے تو کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ قرآن پاک کی آیات ان کا غلط ترجمہ اور مفہوم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل میں اپنے اندر کا جو گن ہے اس گن کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جواب دیں اور علمی جواب دیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ موٹی سی تعریف ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں، کہ جو حالت ایمانی کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ بے شک دیکھنے کی صرف بات نہیں، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم بھی تو تھے، سبحان اللہ۔ یہ نابینا صحابی ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو حکمن فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تو اذان دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مؤذن رسول حضرت بلال کا تذکرہ تو سنا ہے، ارے یہ بھی مؤذن رسول ہیں
حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ظاہراً بصارت سے محروم تھے، اس لیے ہمارے علماء نے صحابی کی تعریف کیا کی کہ جو دیکھے نہیں، جو ملاقات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ملاقات نابینا بھی کر سکتا ہے، بینا بھی کر سکتا ہے، بینا دونوں لطف اٹھاتا ہے، آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، ہاتھ سے چھوتا بھی ہے، اور نابینا وہ ہاتھ سے چھوتا تو ہے لیکن دل کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو حضور سے ملاقات کرے حالت ایمانی کے ساتھ، مصطفیٰ سے تو یہودی بھی ملتے تھے، مصطفیٰ سے تو عیسائی بھی ملتے تھے، مشرکین مکہ بھی ملتے تھے، لیکن ہم کسی کو صحابی نہیں مانتے۔ صحابی صرف اسی کو مانتے ہیں جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اقرار کس کے سامنے کیا ہو؟ مصطفیٰ کے سامنے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، سبحان میں اللہ، کلمہ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ تو ہے ہی نہیں سامنے۔ سبحان اللہ۔ دس سے صورت را بے صورت دا، دس سے صورت را بے صورت دا، کیٹی چاچا بھی زندگی صحابہ دی۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ حضور بتا رہے ہیں اس کا پتہ، سبحان اللہ، ماشاء اور صحابہ کو پڑھوا رہے ہیں، پڑھ میرے صحابی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو۔ یہاں تک تو صحابی کہتا تھا سوڑیا جویں تو منہ چو کڑھے دا ویسے میں مندہ ویسا، لیکن اگلا جو جملہ حضور پڑھواتے تھے کتنا لطف آتا تھا صحابہ کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ، کہ میرے صحابی میرے متعلق گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد کریم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا یہ ایمان کی کس درجے کی کیفیت ہے، اور یہ لطف اگر اللہ نے عطا فرمایا، یہ کرم نوازی میرے رب نے اگر فرمائی تو مخصوص جماعت پر فرمائی۔ سبحان اللہ، کس پر فرمائی؟ مخصوص جماعت، مخصوص جماعت پر فرمائی۔ اور وہ مخصوص جماعت کہ جن کے متعلق حضور نے کمال کر دیا، سبحان فرمایا سنو میرے صحابہ کا انتخاب رب فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے، اور یہی الفاظ تقریباً مسند احمد کے اندر بھی ہیں، اور یہی الفاظ جب بابا جی نے مینار پاکستان پہ یہی الفاظ حدیث پاک کے پڑھے تھے، اور اس وقت وہ مشہور زمانہ جوڑا بولا تھا۔ جانتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انتخاب رب نے فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا سوچئے ذرا، ہم جو اتنے بڑے دعوے دار ہیں، یا اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا تم اس قابل ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے تو ہم اس قابل نہیں تھے۔ کئی لوگوں نے شاعرانہ کلام بنا ہوا ہے، میرے قبلہ والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سامنے جب یہ کلام پڑھا گیا تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، یہ حسن نثار جو ہمارا ہے اینکر اس نے بھی لکھا ہے، اور ڈاکٹر تیرو قادری نے بھی یہی کلام لکھا ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں لیکن فکر تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، بے شک اپنی جگہ محبت کا اظہار ضرور ہے، لیکن میرے قبلہ والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ کلام پہلی بار سنا نا تو ہم پاس بیٹھے تھے، قبلہ والد صاحب فرمانے لگے کہ جڑے زمانے اللہ نے چاہیا نا اس زمانے چنگا بھیجیا۔ سبحان اللہ، مت یہ کہو کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا ہے تو ابو جہل کا سنگی ہوتا، ہو سکتا ہے ابو لہب کا سنگی ہوتا، اس لیے شکر ہے یا اللہ
بھی ہمارے گلے میں پٹا تیرے یار کے دام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج حضور کے زمانے میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس لیے بریلی کی تاجدار نے فرمایا نا تجھ سے در سے سب سے ہے نسبت مجھ کو. سبحان اللہ. اس لیے حضور سے رابطہ ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ کے زمانے میں ہونا ضروری نہیں. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ خبردار حضور کے زمانے کے لوگوں کی برابری کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ان کا انتخاب میرے رب نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا انتخاب رب نے فرمایا رب نے فرمایا ہے. اور جنہوں نے چنیا رب سونے ہوئے. سبحان اللہ. اور قرآن کو پوچھتے ہیں میرا اللہ جنہیں چنتا ہے نا ان کا تذکرہ کیسے کرتا ہے. اللہ نبیوں کے حوالے سے جب تذکرہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سبحان اللہ. اللہ فرمایا جنہیں میں چنتا ہوں سارے زمانے پر میں انہیں فضیلت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو اللہ نے چنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی فضیلت بھی ہے. فرمایا سن اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ فرمایا جس زمانے میں میرے صحابہ سانس لے رہے ہیں وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خیر القرون کرنی فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کا زمانہ وکھرا تو نہیں ہے. سبحان اللہ حضور کا سبحان زمانہ اللہ سبحان اللہ. وکھرا نہیں ہے. سرکار کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں ابوبکر صدیق ہے، جس زمانے میں فاروق اعظم ہے، جس زمانے میں عثمان ذو النورین ہے، جس زمانے میں مولا مرتضیٰ ہے، جس زمانے میں جناب ابو سفیان ہے، جس زمانے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، اختیار یار. نعرہ حیدری، یا علی. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اور پھر دیکھیے حضور نے یہ فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. فرمایا مت یہ سمجھنا کہ میرے صحابہ کا جو زمانہ ہوگا میرے بعد وہ برکت سے خالی ہوگا. فرمایا نہیں، سب تو چنگا وہ دور جس دور وچ میں موجود ہوں تے بد وہ دور جس دور وچ میرے صحابہ موجود ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس پر میں صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کرتا ہوں. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا مسلمان کافروں کے مقابلے میں جب صف بصف کھڑے ہوں گے تو مسلمانوں کی صفوں میں ایک بندہ آواز دے گا اور سنگیو تواڈے وچ کو حضور دا صحابی کھڑا. سبحان اللہ. تم میں کوئی حضور کا صحابی ہے؟ ایک بندہ نکلے گا کہے گا ہاں میں ہوں وہ خوش بخت جس نے اپنی انصار کی آنکھوں سے چہرے بدروحا کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضور کا فرمان ہے. صحیح مسلم پڑھ لیجیے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سارے وہ جو صفے بنا کے کھڑے ہوں گے مجاہد وہ رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کریں گے یا اللہ
तुझे वास्ता देते हैं महबूब के सहाबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे वास्ता देते हैं सुभान अल्लाह, महबूब के सहाबी का। या अल्लाह हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। सुभान हुजूर अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह फतह देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह फतह देगा। देगा। इन नहीं के सहाबी का वसीला पेश होवे ते अल्लाह करीम कबूल न फरमाए। हालांकि वो पाबंद नहीं है, ये भी याद रखिए, वो बेनियाज है। लेकिन जहां यारी का मामला आए, जितनी वो यारी निभाता है उतनी कोई निभा ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये यारी निभाने का देखिए मामला कि पूछा जाएगा है कोई ऐसा जिसने हुजूर को देखा हो। सुभान अल्लाह। सहाबी निकलेगा, फिर सारे आले इस्लाम हो, जो लश्कर इस्लाम होगा, वो कहेंगे मौला तुझे वास्ता देते हैं हुजूर के सहाबी का, हमें फतह अता फरमा। सुभान अल्लाह, हुजूर की हदीस है अल्लाह फतह अता फरमाए। बेशक, सुभान। आगे सुनिए, हदीस खत्म नहीं हुई। फरमाया फिर एक वक्त आएगा अल्लाहु तो अकबर। मुसलमान काफिरों के मुकाबले में खड़े होंगे और एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा कि तुम में से कोई है ऐसा कि जिसने हुजूर के सहाबी को देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने हुजूर के सहाबी को देखा हो। बंदा एक निकलेगा, कहेगा हाँ मैंने फलां सहाबी की ज़ियारत की। अब क्या होगा? वो सारा लश्कर इस्लाम रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह हम तुझे इस ताबी का वसीला देते हैं, हमें सुभान फतह अता अल्लाह, फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फतह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे सुनिए, फरमाया एक ऐसा वक्त भी आएगा सुभान अल्लाह, कि लश्कर इस्लाम कुफार के मुकाबले में खड़ा होगा, आवाज देने वाला आवाज देगा, पूछेगा कि कोई है तुम में से ऐसा कि जिसने सहाबी को देखने वाले को देखा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐ अकबर। हदीस तो भूलनी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह। जिसने सहाबी को देखने वाले को देखा हो, यानी तबा ताबी हो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो एक बंदा फिर निकलेगा, सुभान वो अल्लाह, खुशबख्त निकलेगा और कहेगा हाँ मैंने अवैसे करनी को देखा है, सुभान अल्लाह, मैंने मोहम्मद बिन सीरीन को देखा है, सुभान अल्लाह, मैंने हसन बसरी को देखा है। सुभान अल्लाह, ये मैंने 3 ताबियों के नाम लिए हैं, बड़ा जलील उल कदर हैं। और एक तो वो है जिसे हुजूर ने खैर ताबीन फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? खैर खैर ताबीन, मेरे ताबीन में से भी सबसे बेहतर। और दूसरा कौन है? मोहम्मद बिन सीरीन, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असातिज़ा में से ये भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह, और बहुत बड़े आलिम, यहाँ चूंकि मैंने नाम ले लिया, उनकी एक बात भी सुना के आगे चलता हूँ। हमें चस्का होता है, बात पर तवज्जो कीजिएगा, मैं पीछे मुड़ूंगा। हमें चस्का होता है, नवा बंदा नवी दी गल सुनिए, ए नवी मजलिस से नवी मजलिस विच बनिए, ए नवी दुकान बनी। ऐसा हम करते हैं, जी जी, एक फितरत होती है। बाकी मामलात में कर लेना, नई दुकान से सौदा खरीद लेना, लेकिन याद रखना दीन उसी से लेना जो दर मुस्तफा पे बिक चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर किसी से दीन न लेना। सुनिए, सुनन दारमी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के ये उस्ताद हैं, इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपनी सुनन के अंदर ये रिवायत लिखी कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जलीलुल कदर ताबी है। सुभान अल्लाह, उनके पास कुछ लोग आए, कहा हम आपको कुरान सुनाना चाहते हैं।
مجھے افسوس ہوگا کہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ سمجھے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، مجھے دکھ لگے گا، کیونکہ میں دائیں بائیں کی بات نہیں کر رہا، میں بڑے غور سے بول بھی رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے اس نظریے سے بول رہا ہوں کہ ولی کامل کا عرس ہے، آج یہاں پر آنے والا کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنا عقیدہ پختہ کر کے جائے، درست کر کے جائے۔ امام محمد بن سیرین کے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کو قرآن سنائیں، آپ برباد نہ، انہوں نے کہا ہم حدیث سنائیں، آپ نے فرمایا نہ۔ اب جو پاس بیٹھے تھے شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن سنائیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، حدیث سنائیں، فرمایا نہیں، کوئی اور دین کی بات ہم کریں، آئیے دین کی باتیں کریں اور پہنچ دو تسی کوئی دین کی بات کرے، فرمانا جلے ترے باری نہ کیتے نا اگو کے گل فرمائی، فرمایا تسی وہندے ہو یا میں وہ لگا ونجا، ایڈی سختی، اتنا جلال، فرمایا تم جاتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اب ظاہر ہے اتنی بات جب انہوں نے سنی تو شرمندہ ہو کر چل دیے۔ وہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ قرآن سنانا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ حدیث سنانا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ دین کی بات کہنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے قرآن کی بات کرے اور اپنی مرضی کا کوئی مفہوم نکالے اور وہ مفہوم میرے دل میں جگہ پکڑ لے۔ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی گمراہ بندے کا بتایا ہوا مفہوم میرے دل میں جگہ پکڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تسی آلو جن مرضی سنا، سکرولنگ کی تھی بنا جیڑا آیا انہوں سنا لگ پاؤ، اور خالی سنن تے رواں وقت ہی خیر ہے، اسی منن بھی لگ رہے ہیں۔ نہ منا تو 20 سال 30 سال استاد جیڑا نماز پڑھینا، جمعے پڑھینا، نکاح پڑھینا، جنازے پڑھینا، انہوں بھی نہ منا کہ منن دیا بھی ہے تو 4 انچ دی سکرین نو بھی میں لفظ بنن بولتا مان لگیے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارا یہ پیمانہ ہے، یہ اصول ہے۔ ہمیں اسلاف کو دیکھنا ہے کہ اسلاف کیا کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین تابعی ہیں اور 20 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 20 یعنی سینکڑوں صحابہ کی زیارت کرنے والے، صحابہ سے علم لینے والے، لیکن امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں تمہاری گل نہیں سننی، نہ حدیث سننی، نہ قرآن کی آیت سننی۔ وجہ کیا بتائی کہ ایسا نہ ہو تم اپنی مرضی کا مفہوم کوئی نکالو اور وہ مفہوم انسان ہونے کے ناطے میرے دل میں جگہ پکڑ لے، اور میں نہ چاہتا کہ گمراہ بندی دی ذرا جی گل بھی میرے اندر جا نہ پے۔ اسی آتا ہے کہ فلانے سنیا، بس سنتا ہی لگا گیا، 2 گھنٹے کا لیکچر آئی میں سارا سنیا، کوئی اللہ دے بندے پہلے یہ تب بندہ کون ہے۔ اور ایک اور ان کا فرمان سناؤں، حضرت امام محمد بن سیرین صحیح مسلم کے مقدمے میں حضرت امام محمد بن سیرین کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھائے جلے کسی کو دین لین لگائے نا تو بندہ تک آئے بندہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی آدھا دین کی گل جانے کو نہ بنی، جانے کو نہیں، بندہ تک بندہ کون ہے۔ اور ہمارا تو یہ دعویٰ بن
بلکہ چیلنج ہے کہ غلامان مصطفیٰ کے چہرے ہی پہچانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جو جملہ بولے اور تیرے دل میں محبت مصطفیٰ کی شمع بھڑکنے لگے سبحان اللہ. تو پھر سمجھ لے کہ تو جس کو سن رہا ہے وہ خالی نہیں، اور جو خود خالی نہیں وہ دوسرے کو خالی کرتا نہیں، بلکہ بانڈے بری بہندا. سبحان اللہ. بانڈے بری بہندا. سبحان اس اللہ. لیے ذہن میں رکھے کہ ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں. آپ پیچھے پلٹیے، ایک وقت آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کوئی صحابی کو دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تو ایک بندہ نکلے گا کہے گا ہاں میں نے حسن بصری کو دیکھا، سبحان اللہ. میں نے محمد بن سیرین کو دیکھا ہے، میں نے اویس قرنی کو دیکھا ہے. سارا لشکر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کے تو پہل ہمیں فتح عطا فرما. سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے اللہ فتح دے گا. سبحان اللہ. اللہ فتح دے گا. اچھا یہاں پر ایک اور وسیلے کا مسئلہ بھی حل کرتا جب کئی لوگوں کو وسیلے کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ تم وسیلہ اس لیے بناتے ہو کہ اللہ دوتے معاذ اللہ دھونس جمائیں. اب یہ ایک بدبخت نے مانا کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وسیلہ اس لیے ڈالتے ہو کہ اللہ پر دھونس جمائی جائے. ہم کہتے ہیں بدبخت تجھے کیا خبر ہے کہ وہ کتنا لجپال ہے، سبحان اللہ. وہ کتنا وفادار ہے. اللہ سے بڑا لجپال کوئی نہیں. اللہ سے بڑا وفادار کوئی نہیں. کوئی نہیں. اور جو اس سے وفا نبھائے کیا سمجھتے ہو وہ وفا نہیں نبھائے گا؟ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے باب دریے کا واسطہ ہم دیتے ہیں. سبحان اللہ. باب دریے کی کوئی دھونس نہیں ہے. باب دریے نے زندگی ایسے گزاری موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر گیا. اور جو مرنے سے پہلے مر جائے نا پھر وہ اس بندے کو زندہ کر دیتا. سبحان اللہ. وہ اس بندے کو زندہ کرتا ہے جو دنیا میں رہ کے مر جائے. ویسے تو مرنا ہی مرنا ہے نا، ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، اور سارے ہی مرنا. پر گرام بھی مرنا نہیں ہے، وہ مرنا نہیں. اس مرنے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں رہ کر تو مر جائے. جب تو دنیا میں رہ کے مر جاتا ہے اللہ پھر تجھے زندہ کرتا ہے. اور کیسا زندہ کرتا ہے کہ پھر تیری قبر کا نشان صرف نہیں رہتا، تیرا نام ہی زندہ رہتا، تیرا کام بھی زندہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. داتا صاحب نے کیا کیا؟ مزار تو آج بن ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ ایڈا بڑا مزار ہے، دائرے والوں کا تک نام کو یار بڑا مزار ہے تو وہی ہے. اور میں نے کہا ہوئے داتا جس دور آیا اس دور تیرے جمی کوئی نہ اے مزار بنانا دے. کیا پیدا ہوئے تھے؟ داتا کو تو 1000 سال گزر گئے. سوال یہ ہے داتا تیرا نام کیوں باقی گیا؟ تو داتا نے جواب دیا کہ میں نے اس کے ساتھ یاری لگائی. سبحان اللہ. داتا جی کیسی یاری لگائی؟ فرمایا میں نے دنیا میں رہ کے مر گیا. میں سبحان دنیا میں رہ کے مر گیا، اور جو دنیا میں رہ کے اس کے لیے مر جاتا ہے پھر آگے سے اس کا جواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے سے اس کا جواب ملتا ہے. اور وہ جواب چھوٹا بندہ اسی تو چھوٹا جواب دے سی، بڑا بندہ اسی تو وہ جواب بھی پاورفل ہو سی. تے کائنات دا خالق ہوئے تو بر جواب دیا جائے. سبحان اللہ. پڑھی اللہ کا قرآن. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. یا اللہ دنیا میں رہ کے میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تسبیح پڑھوں، کچھ اور تیرا نام پڑھوں تو ادھر میں پڑھوں گا ادھر تو پڑھے گا. فرمایا یہ نہیں،
میں نے جو تیرے ساتھ معاملہ کرنا ہے نا وہ تو خود حیران ہو جائے گا، سبحان اللہ، تو خود حیران ہو جائے گا۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ جو تیرے نام پہ مر مٹتے ہیں، تیرے نام پہ مر مٹتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ چوتھے بارے میں فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بندہ ایڈا میرے فضل نال خوش ہوتا، ایڈا خوش ہوتا، ایڈا خوش ہوتا کہ فرشتے پوچھتے ہیں خوش ہے؟ سبحان اللہ، کہتا ہے بہت خوش ہاں۔ اللہ، سبحان بابا اللہ، دریا کہتا ہے بہت خوش ہاں۔ داتا علی اجمیری کہتے ہیں بہت خوش ہاں۔ اچھا خوشی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو آگے سے کہا جاتا ہے دل کرندہ واپس ونیاں تے باقیاں نوں دساں، او بابا سبحان اللہ، کامیاب آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھیے آپ نے کہ میرا دل کرتا ہے اس کی نوازشات اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں دنیا میں واپس جاؤں اور واپس جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ لوگوں دنیا میں رہ کر تم تو کہتے تھے کہ تو ہر ویلے نکرے لگے رہنا، ہر ویلے مسیحی بڑے رہنا، ہر ویلے تیرا اللہ دے خیال ہونا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا تانا دینے والے، تو جب اس کا کرم ہوتا ہے نا مرنے کے بعد تو بندہ کہتا ہے میرا دل کرندہ میں انہاں بندہ دساں کہ تکو میرے رابطہ کرم۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے ڈپٹی تیرے کولو اسا نہیں لیمنی، میرے خیال ہے تو سنو سمجھے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے بات پہ، اے ڈپٹی اسا تیرے کولو نہیں لینی، نہیں لیمنی، اے ڈپٹی ساڑی، سبحان اللہ، اے ڈپٹی ساڑی، کہ تیری خوشی دا بھی اسی دسیے، سبحان اللہ، تیری خوشی دا بھی اسی اسی دسیے۔ اور رب کیسے بتاتا ہے؟ رب یوں بتاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں، بعد میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ولیوں کا نام کیسے زندہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کے طرف سے وعدہ، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رب ایسے یاد کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ اس بندے کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کے اختتامی مراحل کی جانب آ رہا ہوں، توجہ کیجیے، یاد رکھیے یہ جو ولی ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی ولی ہیں ان سارے حکمہ سے، ان سارے حکمہ سے، میرے علی بھی ایک پاس سے، غوث جلی بھی ایک پاس سے، ہند الولی بھی ایک پاس سے، علی حجویری بھی ایک پاس سے، کہ میرے مائدہ صحابی ایک پاس سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بندہ بیٹھا ہوئے اپنے دادے دی گدی پہ، پر دادے دی گدی پہ بیٹھا ہوئے تو کوئی وہ سامنے آکھے پر کیا بات ہے، بڑے میر صاحب، بڑے نیک صاحب، بڑے میر صاحب، بندہ کھول کھول کے گدائی نہیں کہ میرے دادے دی تعریف ہو رہی، میرے پردادے دی تعریف ہو رہی، اور وہی کھولنے والا جب زبان کھولے تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اتنے لو لیول پہ لے کے آئے، کہے وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، بندہ کہ تیرا پیو کیا گیا، تیرا دادا کیا گیا، ان کی تعریفیں سن کے تو خوش ہوتا ہے، اور محبوب کے صحابہ کا معاملہ آئے تو ان کا معیار اتنا گرا دیتا ہے، حالانکہ تیرے دادے جائے کھربا ہون، تیرے دادے جائے کھربا ہون، وہ اس جگہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جہاں
پیشاب کیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے. اے بابا جی ہے میں جملہ نہ بولیا. یہ یاد ہے آپ کو تقریر؟ اس کو دوبارہ سننا ذرا کہ جہاں حضور کے صحابی کا گھوڑا پیشاب کرتا ہے اس جگہ دے برابر بھی کوئی ولی نہیں. صاحبو جی. اچھا ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھو جی انہوں نے کیسا عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا کھڑا ہوا نہیں اچھا استادہ کو پڑھا ہوا عقیدہ. سبحان اللہ. اور یہ بات پتہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام عبداللہ بن مبارک. حضرت امام عبداللہ بن مبارک کون ہے یہ؟ ولیوں میں اس جیسا ولی کوئی نہیں, محدثین میں اس جیسا محدث کوئی نہیں. سبحان اللہ. اگلی گل بھی دساں اے شاگرد تواڈے میرے امام دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, مسند احمد, سنن دارمی, موطا مالک, کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی روایت کردہ حدیث نہ ملے. سبحان اللہ. اے او جنا اور مزے کی بات گل ہے علمی, لیکن وقت بھی تواڈی معلومات واسطے دسی بنا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ راوی ہے کہ جن پر کسی نے کوئی جرح نہیں کی. سبحان اللہ. کوئی جرح نہیں کی. جرح کی جاتی ہے نا کہ فلانا راوی کیسا. جس بندے نے عبداللہ بن مبارک کا نام سنیا اس نے آکھیا سکا سکا سکا. 3 بار یہ لفظ موجود ہے, میں دکھاؤں گا, کتاب میرے پاس موجود ہے. سکا سقا ہے. سقا اسے کہتے ہیں کہ جو قابل اعتماد ہو, جس کا کردار اعلیٰ ہو, گفتار اعلیٰ ہو, جس کا حافظہ اعلیٰ ہو, جس کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہو, اسے سکا راوی کہتے ہیں. حضرت امام عبداللہ بن مبارک آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ تابعی ہیں, یہ کون ہے؟ تابعی ہیں. یہ افضل ہے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ یہ ذہنوں میں بٹھائیے بات. سبحان اللہ. اسماء و رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس روایت کے حوالے سے. حضرت امام عبداللہ بن مبارک صدقے بنیا بڑے بڑے جو گل کریں گے نا گل ہی بڑی کریں گے. سبحان اللہ. امام عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا, فرمایا جس گھوڑے تے بہ کے حضرت امیر معاویہ نے جہاد کیتا اس گھوڑے دے سوما نال جیڑی مٹی لگدی اس مٹی دے اڑن کی وجہ تو, جب گھوڑا دوڑتا ہے نا تو مٹی اڑاتا ہے, وہ مٹی اڑ کے گھوڑے کی ناک میں جاتی ہے. فرمایا وہ جو گرد ناک میں گئی ہے اس گرد کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات کی. بے شک. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ دل کے متعلق دوسرے مقبہ فکر والے بھی کہتے ہیں کہ بندہ بڑا چنگا ہے آپ, تو ہم کہتے ہیں اس چنگے نالوں بھی سادہ معاویہ بہت چنگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سادہ آنکھوں پہ حضرت عمر بن عبد العزیز, لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مقام عمر بن عبد العزیز کا نہیں, بلکہ میں نے یہ بڑی اونچی مماثلت اور مشابہت بیان کر دی. حضرت امام عبداللہ بن مبارک نے تو فرمایا جو گھوڑے کے سموں سے مٹی اڑ کے ناک میں جاتی ہے گھوڑے کے ناک میں, اس مٹی کے برابر بھی نہیں.
میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچنے لگا ایڈی بڑی گل، تو اس بات کا کوئی حوالہ بھی ہونا چاہیے، حالانکہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک خود حوالہ، لیکن دل میں تلاش تھی تو مجھے قرآن پاک کی سورت عادیات نے بلایا، سبحان اللہ، کہا مجھے پڑھ۔ میں نے جب کھول کے پڑھا نا تو سورت عادیات میں یہ لکھا تھا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سبحان اللہ، قسم اٹھا رہا ہے اللہ، اور کس کی قسم اٹھائی؟ صحابی کی نہیں، صحابی کے گھوڑے کی نہیں، گھوڑے کے سنوں کی بھی نہیں، گھوڑے کے سنوں سے لگنے والی جو پتھریلی زمین پہ سن لگتے ہیں زور سے، چنگاریاں نکلتی ہیں نا پتھر سے، اللہ اس چنگاری کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین نہ آئے، آنا تو چاہیے، لیکن بالفرض ذہن میں سوال آئے تو سورت نمبر ہے 100۔ سبحان اللہ، سورت نمبر کیا ہے؟ 100۔ والعادیات ضبحا، سورت عادیات کو پڑھ لیجئے، خدا کی عزت کی قسم مجھے آج بھی یاد آتا ہے قاری صاحب، کم از کم آج سے میں 20-22 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں نے جب پہلی مرتبہ سورت عادیات کا ترجمہ پڑھا، میں رو رو کے، حالانکہ ایڈی خاص سمجھ بھی کوئی نہیں، لیکن میں رو رو کے عجیب کیفیت میں چلا گیا، میں نے کہا یا اللہ ایڈی کرم نوازی، سبحان اللہ، اتنا کرم، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ جواب ملا کہ یاد رکھ یہ عام مجاہدوں کی بات نہیں ہے، یہ مجاہد تو ہیں لیکن یہ میرے محبوب کے صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب محبوب کے صحابہ کی بات آئے نا تو میں پھر وہ انداز اپناتا ہوں کہ جو پڑھے اگر ذرا سا غور کرے حیران ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے یہ انداز اپنایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ گھوڑے بجدے تو نہ بجن دے آل اندے سم پتھریلی زمین تے لگ دے تے چنگاریاں نکل دیاں، میں رب انہاں چنگاریاں دی قسم چہنا، یا اللہ بڑی دور دی گل کیتیا، فرمایا میں نسبت محبوب دا حیا کرے نا۔ سبحان اللہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، وہ رب ہو کر، وہ رب ہو کر نسبت محبوب کا اس حد تک حیا کرے کہ تو محبوب کا کلمہ پڑھ کے محبوب کے صحابہ کے بارے بک بک کریں۔ پھر یاد رکھ ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا کہ تیرے پلے رانا گزرے، تیرے پلے رانا کاک نہیں۔ رانا گزرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ کا نام لکھا، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں وہ کہ اللہ کی قسم جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں پک پک کرے، غلط زبان استعمال کرے، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب اسے دفن کیا جائے، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد دوبارہ کھول دو، جب کھولو گے تو دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، اور اس سے اگلی بات فرمان صرف چہرہ نہیں پھرا ہوا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو چکا ہوا۔ اس لیے فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ادب والوں میں سے رکھا، سبحان اور اللہ، کبھی بھی حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ مت بولنا کہ جس سے ایمان پہ حرف آئے۔ میں تو اکثر دوست احباب کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا چشم تصور میں سوچا کرو
کہ اسی ترستے رانے ہیں. سبحان اللہ. ہر ایمان والا ترستا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ حضور کی زیارت کے لیے ترستے ہیں جو نہیں تو آپ کیا جواب دیں؟ ترستے ہیں بالکل. ہر ایمان والا ترستا ہے. میں کہتا ہوں ہم ترستے رہتے ہیں کہ کاش وہ چہرے بطحا ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. اور یہ وہ ہیں کہ جو حضور کی پشت بھی دیکھا کرتے تھے, چہرہ بھی دیکھا کرتے تھے, سبحان اللہ. حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, اور جب جب بھوک لگتی تھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لیتے تھے, اپنے دل کی بھوک مٹا لیتے تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم تو کسی عالم کے پاس بھی نہیں جاتے, حضور کے صحابہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر حضور کے در دولت پہ چلے جاتے. سبحان اللہ. یہ ہے خوش بختی. دعا ہے کہ خدا کے عالم میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مارمال فرمائے. اللہ کریم حضرت بابا جی کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. اور آپ نے جتنی دیر مجھے برداشت کیا, اللہ آپ کا یہ سننا اور میرا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا